آج کی دنیا ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہے جہاں عالمی سیاست اپنی پرانی بنیادوں سے ہٹ کر نئی جہت اختیار کر رہی ہے۔ طاقت کے محور مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں اور عالمی طاقتوں کے باہمی مقابلے نے بین الاقوامی تعلقات کی فضا کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ امریکہ کی برتری کو چین کی ابھرتی ہوئی معاشی قوت چیلنج کر رہی ہے۔ روس عسکری و سفارتی محاذ پر اپنی جگہ بنا رہا ہے، جبکہ یورپی یونین داخلی کشمکش کے باوجود عالمی اثر برقرار رکھنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اس ساری ہلچل کا سب سے گہرا اثر ان خطوں پر پڑ رہا ہے جو اپنے وسائل، جغرافیائی اہمیت اور سیاسی کمزوری کی وجہ سے عالمی طاقتوں کے لیے فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں، اور ان میں اول مقام مسلم دنیا کا ہے۔ چین کی بیلٹ اینڈ روڈ حکمت عملی، روس کا مشرق وسطیٰ میں مؤثر کردار اور امریکہ کی مستقل مداخلت، یہ سب اس بات کی علامت ہیں کہ مسلم خطے عالمی رقابت کا مرکزی میدان بن چکے ہیں۔ کہیں توانائی کے ذخائر کی سیاست ہے، کہیں اسٹریٹجک راہداریوں کی، اور کہیں دفاعی اتحادوں کی تشکیل و تحلیل۔ طاقتیں جیسے جیسے اپنے ایجنڈے آگے بڑھا رہی ہیں، مسلم ریاستیں اسی رفتار سے داخلی انتشار، پالیسی کے ابہام اور عالمی انحصار میں جکڑی جا رہی ہیں۔ امت کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ وہ اپنی مجموعی صلاحیت کے باوجود عالمی منظر نامے پر ایک مربوط اور باوقار کردار ادا کرنے سے قاصر ہے۔ بے سمت خارجہ پالیسیاں، باہمی عدم اعتماد، علاقائی رقابتیں اور قومی مفادات کی تنگ دیواریں اسے ایک اجتماعی قوت بننے نہیں دیتی۔ نتیجتاً عالمی قوتیں سیاسی دباؤ، معاشی معاہدوں اور سیکیورٹی وابستگیوں کے ذریعے اپنی جگہ مزید مستحکم کرتی جا رہی ہیں۔ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ جب مسلمان ایک مضبوط، منظم اور اصولی ریاستی ڈھانچے یعنی نظام خلافت کے تحت متحد تھے تو عالمی سیاست ان کے فیصلوں کی منتظر رہتی تھی۔ وہ نہ صرف اپنے خطوں کے محافظ تھے بلکہ دنیا کے توازن کے اہم ستون بھی تھے۔ آج کے بکھرے ہوئے حالات اسی حقیقت کو دہراتے ہیں کہ امت کے لیے محض جذباتی نعرے کافی نہیں، بلکہ اسے ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جو اسے فیصلہ سازی کی وحدت، فکری ہم آہنگی اور مؤثر قیادت عطا کرے۔ آج امت مسلمہ کو استعماری طاقتوں کی یرغمالی اور فرسودہ مغربی جمہوری نظام سے چھٹکارا پانے کے لیے اس تاریخی نظام یعنی نظام خلافت کی طرف پلٹنا ہوگا جس نے صدیوں تک مسلمانوں کو اجتماعی بقا، عالمی وقار اور سیاسی خود مختاری فراہم کی۔ یہی وہ تصور ہے جو امت کو منتشر راستوں سے نکال کر دوبارہ ایک مشترکہ سمت دے سکتا ہے اور بدلتی ہوئی عالمی سیاست میں اسے وہ مقام دلا سکتا ہے جس کی وہ حقیقی طور پر حقدار ہے۔